الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ اس سے اچھی بات کس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے اور برملا یہ اعلان کر دے کہ ارے بھائی میں تو اللہ کی بات ماننے والوں میں سے، وقال اننی من المسلمین۔ حضرات محترم، آپ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اس گرمی میں آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کے علماء کے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ کی ذات ان بیانات کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ دین کا کام، دین کی دعوت، یہ کائنات کا سب سے افضل ترین کام ہے۔ یہ اس قدر افضل ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے چنیدہ ہستیوں کا انتخاب فرمایا جنہیں انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ اس سے بڑا کام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا۔ پھر انبیاء کے حواری ہیں، صحابہ ہیں، یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد علماء انبیاء کے وارث ہیں اور میراث میں انہیں انبیاء کا وہ کام ملا ہے جو انبیاء کو اللہ کی طرف سے ملا تھا، وحی کا علم۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی بڑی بے نیازی سے فرماتے ہیں انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، کر لیا کرو، وحی کی بات مجھ سے لے لی، دین کی بات مجھ سے لے لی۔ اور دنیا کی یہ سطح ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دنیا کے معاملات تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، کر لیا کرو۔ تو یہ اتنا افضل ترین کام ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پھر آپ کے بعد صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، خیر القرون۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے حدیث کی کتابوں میں، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال من کان مستنا فلیستن بمن قدمات، تم میں سے جو شخص راہ ہدایت کو اپنانا چاہے تو ان لوگوں کی راہ ہدایت کو اپنا لے جو موت سے ہم کنار ہو چکے ہیں۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، کیونکہ زندہ جو بندے ہیں، موجود ہیں، وہ آزمائش سے محفوظ نہیں، ان پر آزمائش کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ گزرے ہوئے لوگ کون ہیں؟ وہ اصحاب محمد ہیں۔ کانوا افضل هذه الامہ، یہ امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے۔ ابرہا قلوبا، یہ اپنے دل کے حوالے سے سب سے زیادہ نیک اور پاک صاف ہے۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، علم میں یہ سب سے گہرے ہیں۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلف میں سب سے کم ہے، ان میں تکلف، تصنع نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے ان صحابہ کو
اپنے نبی کی ہم نشینی کے لیے چن لیا تھا. یہ کوئی اتفاق نہیں ہوا، اللہ نے اپنی حکمت سے چنا ہے صحابہ کو اپنے نبی کی ہم نشینی اور صحبت کے لیے. وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اللہ نے ان صحابہ کو اقامت دین کے لیے پوری دنیا میں اسلام کے غلبے اور اسلام کے نفاذ کے لیے صحابہ کو چن لیا. فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، لوگو تم صحابہ کی عظمت کو پہچانو. وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور صحابہ کی اتباع کو اپنے اوپر لازم سمجھ لو. وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، اور جہاں تک ہو سکے صحابہ کی اخلاق کو، کردار کو، سیرت کو اپنا لو. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ تمام کے تمام صحابہ راہ ہدایت پر. حضرات محترم، امت سازی کے لیے انبیاء تشریف لائے تھے. انبیاء کے بعد یہ کام صحابہ نے سنبھالا. آج یہ کام چلتے چلتے آج کے دور کے علماء کے پاس. کائنات کا عظیم ترین کام امت سازی ہے. امت سازی کے لیے ذہن سازی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ذہن سازی نہ ایجابی ہے نہ سلبی ہے ہمارے ماحول میں. یہ اس دور کا المیہ. کیا مطلب ایجابی سلبی؟ نہ حق کو ثابت کیا جا رہا ہے نہ باطل کی نفی ہو رہی ہے. یہی تو المیہ ہے. آج کے اس معاشرے میں نہ حق کو ثابت کیا جاتا ہے نہ باطل کی نفی ہوتی ہے، الا ما شاء اللہ. وہ گنے ہوئے لوگ ہیں جو حق کو ثابت بھی کرتے ہیں، باطل کا توڑ بھی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں حق کا ثابت کرنا زیادہ ہے یا باطل کا توڑ زیادہ ہے، تو کم قسمتی یہ ہے کہ باطل کا توڑ کم ہے، اس لیے فتنوں کی بھرمار ہے. اس کی وجہ مداہنت ہے، اہل علم کی خیانت ہے، بزدلی ہے، معاشی مجبوریاں ہیں. علماء کو یہاں کی انتظامیہ اپنے ماہانہ سگریٹ کی برابر تنخواہ نہیں دیتی. KPK والے تو نسوار کے برابر تنخواہ نہیں دیتے. درجن بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں. اب مولوی صاحب کہتا ہے میں اگر دین حق بیان کروں گا تو میری چھٹی ہو جائے گی. اس کی معاشی مجبوریاں اس کو گھیر لیتی ہیں. بے علم لوگ ہیں، بے شعور اور حالات سے بے خبر علماء ہیں. تربیت نہیں ہے، اور بلکہ بعضوں کی الٹی تربیت ہوئی ہے. نہ باطل کی تو نفی سرے سے کرنی نہیں، بس میٹھی میٹھی باتیں کرنی، ورنہ امت میں فرقہ واریت آ جائے گی. کیا تبصرہ کیا جائے، وقت بھی کم ہے. تو امت میں نہ حق بیان ہو رہا نہ باطل کی نفی ہو رہی ہے. حالانکہ فتنوں کو دیکھتے ہوئے حق بیان بھی ہونا چاہیے، باطل کی نفی بھی ہونی چاہیے. علمی سطح پر، عملی سطح پر بیان بھی ہو، عمل کر کے دکھائیں. 10 محرم کو روزہ رکھ کے دکھائیں. 10 محرم سبیلوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ روزہ رکھنے کی تاریخ ہے. یہ کیا ہے؟ اب اس میں تو کسی کو گولی تو نہیں چلانی نا. بڑے پرامن طریقے سے 10 محرم سے پہلے اپنی مسجد کی نمازیوں کو سمجھائیں، خود روزہ رکھیں، نمازیوں سے روزہ رکھوائیں. اور جہاں تک نبی علیہ السلام کی میلاد کی بات ہے، ولادت کی، ہر ہفتے پیر کا روزہ رکھیں، روزہ رکھوائیں. کہ اللہ کے نبی نے جو پیر کے دن روزہ رکھا، کیوں رکھا؟ پوچھا گیا، کذاک یوم ولدت فی،
وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے، یہ وہ دن ہے جس میں مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ شکرانے کے طور پر اللہ کے نبی پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ مولوی صاحب دیگے پکواتے ہیں، آپ روزہ رکھیں، رکھوائیں، پتہ چلے، یوں بدعات کا خاتمہ کریں عملی طور پر، اور اپنا امتیاز برقرار رکھیں، مشابہت سے گریز کریں، محرم کی عظمت کو سمجھیں جو آسمانی فیصلے کی بنیاد پر ہے۔ جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی تھی، محرم کی عظمت اس دن سے ہے۔ محرم کی عظمت کسی زمینی حادثے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ دین مکمل ہو چکا تھا اللہ کے نبی کے دور۔ یہ باتیں سمجھنے اور سمجھانے کی ہیں۔ ہر اس عقیدے کی، ہر اس عمل کی بہترین طریقے سے، مدلل طریقے سے نفی کریں جو اسلام کی عقیدے کو ڈھاتا ہو، اسلام کے عمل کی عمارت کو مسمار کرتا ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ جہاں جس مقام پر جو باطل عقیدہ سر اٹھائے، دلیل سے اس کا رد کریں، گالیوں سے نہیں بلکہ قرآن و سنت کے دلائل سے اس کا رد کریں۔ باطل کو سر اٹھانے نہ دیں، فتنوں کو۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ لہذا ہر وقت انک لا تسمع الموتى کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، آپ کی انتظامیہ کو اچھا لگے برا لگے، لگاؤ، جب میں آتا ہوں یہ فتویٰ لگاؤ۔ اس تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ بدخواہوں نے ہمیں ایک خاص خول میں بند کرنا چاہا اور ہم ان کی خواہش کے مطابق خول میں بند ہو گئے۔ اب ہماری تمام تر صلاحیتیں، قوتیں، ذہانتیں صرف انک لا تسمع الموتى پہ صرف ہو رہی ہیں، جبکہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ تھا کہ فتنوں کو چن چن کر اس کی تردید کریں آپ۔ لیکن آپ نے صرف انک لا تسمع الموتى کو پڑھنا کافی سمجھ لیا۔ کیوں؟ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، فتنوں کو تلاشنے کی ضرورت ہی نہیں۔ رٹی رٹائی 50 سال کی تقریر ہے، جب مولوی صاحب سٹیج پر آئے انک لا تسمع الموتى، فتنوں کو تلاشنے کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، حالات حاضرہ سے باخبر رہنا پڑتا ہے، کرنٹ ایشوز کو دماغ میں رکھنا پڑتا ہے، قرآن و سنت کی دلائل سے کرنٹ ایشوز کو سامنے رکھ کر قرآن و سنت کی تعلیمات کی اپلیکیشن کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے سر کھپانا پڑتا ہے۔ خدائی اختیارات کی روشنی میں اکابر اور ائمہ کے اختیارات کی نفی کریں کہ تم نے جو خدائی اختیارات اپنے ائمہ کو، اپنے کابرین کو دیے ہوئے، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ نبوت، رسالت اور ختم نبوت کے منصب کی روشنی میں عقیدہ امامت کی نفی کریں، بتائیں کہ تمہارا عقیدہ امامت ہمارے عقیدہ ختم نبوت سے متصادم ہے، کیونکہ تمہارے عقیدہ امامت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ائمہ پر وحی آتی ہے، جبکہ عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اب کسی امتی پر وحی نہیں آ سکتی۔ صحابیت کو بتائیں، صحابیت کسے کہتے ہیں؟ مہدویت کو بتائیں، مہدی کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں؟ مہدی اس لیے نہیں ہے کہ ابو بکر و عمر کی قبر کو اکھاڑے انہیں سزا دے، مہدی اس لیے نہیں آئے گا کہ اماں عائشہ کی قبر اکھیڑے اور اماں عائشہ کو نکال کے لٹکا کے ان پر زنا کی سزا نافذ کرے۔ مہدی اس لیے ہے، مہدی قرآن و سنت کو نافذ کرنے کے لیے۔ مہدویت کو سمجھائیں، صحابیت کو سمجھائیں، ختم نبوت کو سمجھائیں، اللہ کی الوہیت کو سمجھائیں اور دلیل سمجھائیں، گالیاں نہ دیں، بد کلامی نہ کریں، بد زبانی نہ کریں۔
مساجد کے بالمقابل جو عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں جس میں صحابہ پر تبرہ ہوتا ہے ان پر تنقید کریں. جو اذان نبی کے دور میں ہوتی تھی اس اذان کی بات کریں. جو اقامت نبی کے دور میں ہوتی تھی اس اقامت کی بات کریں. لا الہ الا اللہ. بدعات کی نفی کریں, مخصوص لباس کی نفی کریں, اور جو پھر بھی باز نہ آئے بڑے پرامن طریقے سے اس کو آئسولیٹ کر دیں, ترک تعلقات کر دیں, ترک معاشرت کر دیں, ترک معیشت کر دیں, ترک تجارت کر دیں, غمی خوشی میں شریک نہ ہوں. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری سب سے مقدم ہے. جو میرے دین کو گالی دے میں اس کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ جو میرے قرآن کو گالی دے میں اس کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ ہاں ریاست ہے, اس ریاست کے امن کے تقاضے ہیں. ہم ریاستی اداروں کو چیلنج نہیں کریں گے, ہم اسلحہ ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گے. دلیل سے پرامن طریقے سے تہذیب کے ساتھ اس امت کے لوگوں کو اللہ کے نبی کی امت ہے, ماننے والے بھی امت ہے, نہ ماننے والے بھی امت ہے. ہم ان کو پیار سے, ہمدردی سے, محبت سے سمجھائیں گے, جہنم کے راستوں سے روکنے کی کوشش کریں گے, جنت کا راستہ دکھائیں گے. جو مانے بسم اللہ, جو نہ مانے گالی دے, اس کے گالی کو انشاءاللہ ہضم کرنے کی کوشش کریں گے, ڈائجسٹ کریں گے, لیکن گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے. یہ رویہ ہونا چاہیے. لیکن آج اس رویے کو فرقہ واریت کہہ دیا گیا. نہ مولوی صاحب, یہ تو سیکٹیرینزم ہے. فرقہ واریت نہیں پھیلانی. مطلب اللہ کی الوہیت بیان کریں, فرقہ واریت ہے. ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہیں کہ نبی کے بعد کسی پر وحی نہیں اتر سکتی, یہ کوئی فرقہ واریت ہے؟ اللہ اکبر. اب تو ایسی سوسائٹیز آ گئیں جہاں لکھی ہوئی تقریر دی جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں لکھی ہوئی تقریر کو جمعے میں کرنا, اس کی جگہ آسانی بھی ہوگی, مولوی صاحب کو تنخواہ بھی نہیں دینی پڑے گی, اسے پینشن بھی نہیں دینی پڑے گی, کسی میاں مٹھو کو بٹھا دو یا کوئی ٹیپ ریکارڈر چلا دو, تقریر ہو جائے گی. جب ایک عالم کو نبی کے منبر پر بٹھانا ہے تو پھر عالم سے یہ تقاضا نہ رکھیں کہ وہ آپ کے مزاج کو دیکھ کے دین بیان کرے. لا الہ الا اللہ. لکھی ہوئی تقریر ایک سوسائٹی سے دوسری میں آ گئی, اب گیٹڈ سوسائٹیز میں آہستہ آہستہ آ رہی ہے. یہ کام بڑھتا جائے گا, اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, منبر و محراب پہ روئی بزا بیٹھیں گے. دین کی وہ بات وہ لوگ کریں گے جن کو بات کرنے کا حق ہی نہیں ہوگا. اس لیے میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں, آنے والا وہ وقت بہت کڑا ہے. پہلے سے اپنی معاشی بندوبست کریں. لوگوں سے امید نہ رکھیں کہ آپ لوگوں کے ملازم بن جائیں 5 وقت نماز کی اور پھر آپ دین بیان کریں. اپنا معاشی بندوبست کریں. انبیاء کی طرح خلوت میں, جلوت میں, انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر دعوت کا اہتمام کریں. آنے والا جدید دور جتنا قریب آئے گا اتنے ہم شکنجے میں کستے چلے جائیں گے, لیکن یہ اللہ کا دین ہے, پھر بھی زندہ رہے گا. اللہ ہم کیا کہتے ہیں, آزمائی سے ہمیں بچا کے رکھے. اب یہ جو فرقہ واریت کا الزام لگتا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے اس کے ذمہ دار مداہن علماء ہیں. جو علماء دین بیان نہیں کرتے, خیانت کرتے ہیں, اور دین بیان کرنے والوں پر سب سے پہلے الزام بھی وہی لگاتے ہیں. بے علم, بے خبر, بے شعور علماء ہیں. سیکولر ریاست ہے جو لفظی طور پر تو اسلامی ریاست ہے, عملی طور پر سیکولر ریاست ہے جس نے ہر طبقے کو خوش کرنا ہوتا ہے. سیاسی جماعتوں کا بیان ہی آئے, ہائے غریب, ہائے غریب, غریب لٹ گیا, مر گیا, روٹی کپڑا مکان, غریب حکمران کیوں نہیں بنا. میں انصاف سے کہتا ہوں کسی مذہبی جماعت کا بھی یہ نعرہ ہو کہ اللہ کے نبی کا یہ بیانیہ تھا. ٹھیک ہے انقلاب سماج سے گزر کے آتا ہے, لیکن اس سماج میں کام کی ترتیب بھی خدائی ہے, انسانی نہیں ہے. کہ کسی بھی سماج میں دین کے کام کرنے کی ترتیب کیا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آج ہم یہ ساری ترتیبیں بھولے ہوئے ہیں. آج نہ ایجابی, نہ سلبی, نہ علمی, نہ عملی ذہن سازی نہیں ہو رہی. نہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہو رہا, نہ فتنوں کے زور کا توڑ ہو رہا ہے. شیطانی ذہن سازی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے.
اور یہ ناکامی ہمارے علماء کی ہے، ہماری عوام کی ہے، ہمارے حکمرانوں کی ہے، ہمارے اساتذہ کی ہے، ہماری درسگاہوں کی ہے جنہوں نے ہماری تربیت نہیں کی، ہماری ہے جو ہم نے تربیت نہیں لی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ فتنوں کا مقابلہ فتنوں کے توڑ سے ہے۔ عقیدے کو عقیدے سے توڑیں، عمل کو عمل سے توڑیں۔ شرک کی تردید بنا توحید نہیں، بدعات کی تردید بنا سنت نہیں، امامت کی تردید بنا ختم نبوت نہیں، رسالت اور نبوت نہیں۔ دشمنان صحابہ میدان میں ہیں، فضائل صحابہ سے کام نہیں چلے گا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں دشمنان صحابہ کا سٹیٹس امت کو سمجھانا ہوگا، غلاظت کو مقام غلاظت میں رکھنا ہوگا، اور خصوصاً یہ چشم پوش مداہن اور خائن علماء سے خود کو دور رکھنا ہوگا، جو برائی کی مذمت نہ کرنے کے اصول سمجھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، برائی کی مذمت نہ کرنے کے اصول سمجھاتے ہیں، جو نہیں عن المنکر کی نفی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو منکرات پہ خاموش رہتے ہیں یہ اس امت کے احبار اور رہبان ہیں، جو طہارت اور استنجا کے باریک باریک مسائل بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ایمانیات پر گونگے شیطان بن جاتے ہیں، ایمانیات پہ نہیں بولتے۔ آج امت کے اس مزاج کو بدلنا ہے۔ بات جہاں رکی تھی وہیں سے میں آغاز کرتا ہوں، سنتے جائیے گا۔ اب کوئی اور اذان ہوگی تو ہم نہیں رکیں گے، کیونکہ ہم نے ایک پہ عمل کر لیا، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے جاہل لوگ اب فتویٰ نہ دیں ہمیں، یہ فتویٰ دینا ہمارا کام ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آج اس امت کی ذہن سازی کرنی ہے، اس مزاج کو بدلنا ہے، اور اس مزاج کو بدلنے کے لیے مزاج کو بدلنا ہے نظام کو بدلنے سے زیادہ، کیونکہ مزاج فوقیت رکھتا ہے نظام پہ۔ مزاج بدلے نظام نہ بدلے نجات پھر بھی ہے، مزاج نہ بدلے نظام بدل جائے نجات پھر بھی نہیں ہے۔ شرک کا مزاج بدل جائے، شرک کا نظام نہ بدلے، نجات ہے کیونکہ مسلمان ہے۔ شرک کا نظام بدل جائے لیکن شرک کا مزاج اندر سے نہ جائے، مسلمان ہی نہیں، نجات نہیں ہے۔ اس لیے مزاج کو نظام پر فوقیت حاصل ہے، توجہ دونوں پر ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے 3 گروہ ہیں، محنت کے حوالے سے، باقی تو خاموش اکثریت مجرم ہے۔
ان کو آلو ٹماٹر یاد ہوتے ہیں، مہنگے ہو گئے. دین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی. سود کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، ان کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی. اپنے اپنے سیاسی پارٹیوں کے قائدین کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے. ان کو آلو ٹماٹر کی فکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ جو غداری ہو رہی ہے اس کی فکر، اس لیے جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے. اللہ ہمیں آزمائش سے بچا کے رکھے. کام کے حوالے سے 3 طبقے ہیں. ایک امت کا مصلحین کا وہ طبقہ ہے جو نظام کی تبدیلی پر توجہ دیتا ہے، ایک مزاج کی تبدیلی کو فوکس کرتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو مزاج اور نظام دونوں کی تبدیلی کو فوکس کرتا ہے. یہی حقیقی طبقہ ہے. یہ اقل القلیل ہے، ان الکرام قلیل، بہت کم ہیں یہ لوگ جو مزاج کو بھی بدلنا چاہیں، نظام کو بھی بدلنا چاہیں. مکے میں مزاج بدلا اور مدینے میں اسی مزاج کی تبدیلی کی بنیاد پر نظام بدلا. سمجھ آئی؟ اور آج ہمارے معاشرے میں متجددین کی ثقافت سے لے کر ابو جہل کی انانیت تک، اور مشرکین کے شرک سے لے کر دشمنان صحابہ کی بدعات تک تمام تر غلاظتیں موجود ہیں. اب اس حوالے سے کام کرنا ہوگا مزاج کی تبدیلی پر اور نظام کی تبدیلی پر. اور نظام اور مزاج کی تبدیلی پر کام کرنے کے لیے مرکزیت درکار ہوتی ہے. کیا درکار ہوتی ہے؟ مرکزیت. کیوں؟ مزاج اور نظام کے لیے کام کرنے کے لیے سرنگوں ہونا پڑتا ہے، سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، مان کے چلنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے مرکزیت درکار ہوتی ہے. اور یہ مرکزیت اسلام میں صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. اللہ کہتے ہیں میں نے رسول بھیجے اس لیے کہ میری اطاعت کی جائے، اور رسول کی اطاعت اس لیے فرض ہے کہ رسول اللہ ہی کی مرکزیت کا دعوے دار، مدعی اور داعی ہے. اور اسلام کی اس مرکزیت کی حقانیت یہ ہے کہ جو بھی اس مرکز سے چھوٹا وہ عدم توازن کا شکار ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. یہود کو دیکھ لیں، انہوں نے اللہ میں غضب ہی غضب دیکھا. عیسائیت کو دیکھ لیں، انہوں نے اللہ میں محبت ہی محبت دیکھی. کسی نے سارا سال جھومنا شروع کر دیا، کسی نے سارا سال سوگ منانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. جس کے ہاتھ سے مرکزیت چھوٹی وہ گمراہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. یہ مرکزیت صرف اللہ کو حاصل ہے. نادان مرید نے یہ مرکزیت اپنے مرشد کو دے دی. سیکولر سائنس نے یہ مرکزیت عقل کو دے دی. ہندوؤں نے یہ مرکزیت مقدس گائے کو دے دی. پوری عیسائیت صلیب کے گرد گردش کر رہی ہے. بدعات نے بغداد کا طواف شروع کر دیا. دشمنان صحابہ کے مذہب کو دیکھ لیں، پورے کا پورا مذہب ایک واقعے کے گرد گھوم رہا ہے. اسلام کی لامحدودیت کسی ایک واقعے کے گرد گھوم نہیں سکتی. اسلام کی لامحدودیت صرف اللہ کی مرکزیت کا تقاضا کرتی ہے. بس یہ ہے اس نظام کی حقانیت. اور اسلام کی اس مرکزیت کا جو اللہ کو حاصل ہے، اس کی کرامت یہ ہے کہ کائنات کا عظیم ترین سانحہ تو رہا، وجہ ماتم نہیں بن سکا. کائنات کا سب سے عظیم ترین سانحہ کون سا ہے آپ بتائیں؟ کوئی ایک بتا دے. جی ماشاءاللہ، میں یہی سمجھتا تھا آپ لوگوں میں سے یہی جھوٹا جواب دیں گے. کائنات کا عظیم ترین سانحہ رسول اللہ کی وفات ہے. اس سے بڑا سانحہ کائنات نے نہیں دیکھا. لیکن رسول اللہ کی وفات بھی ماتم کی وجہ نہیں بن سکی. رسول اللہ کی وفات بھی ماتم کی وجہ نہیں بن سکی، بلکہ رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے، ابو بکر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کی مرکزیت کا اعلان کرتے ہیں. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. سنو، تم میں سے جو شخص
محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، اس پہ موت نہیں آتی۔ یہ کیا تھا؟ کیا کسی صحابی نے محمد رسول اللہ کی عبادت کی تھی؟ نہیں۔ ابوبکر صدیق نے کیوں کہا تم میں سے جو عبادت کرتا تھا وہ سن لے؟ یہ اللہ کی مرکزیت کا اعلان تھا اور رسول کی حیثیت کا اعلان تھا کہ رسول اللہ کی اصل حیثیت یہ تھی، یہ ہے اور یہ رہے گی کہ رسول اللہ بھی اللہ کی مرکزیت کے دعوے دار، مدعی اور داعی تھے۔ یہ ہے اسلام کی مرکزیت۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آج امت کو اسی مرکز کی طرف دعوت دینی ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ۔ فائن تذہبون، ارے لوگوں اللہ کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ امت سازی کرنی ہے، امت سازی کے لیے ذہن سازی کرنی ہے، ذہن سازی کے لیے نظام کو بدلنا ہے، مزاج کو بدلنا ہے، نظام سے زیادہ مزاج کو بدلنا ہے۔ مزاج بدلے گا، مزاج کی بنیاد پر اس کی برکت سے نظام بدلے گا۔ یہی سیرت النبی کا پیغام ہے، یہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اول و آخر مقصد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔